اور مدینہ منورہ یہ ایثار، خیر خواہی اور ہمدردی کا شہر ہے۔ مدینہ منورہ جب بھی اللہ کبھی توفیق دے، اللہ کبھی بھی ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر مدینہ منورہ کی حاضری کسی خوش نصیب کو نصیب فرما دے، جہاں اور بہت ساری نیتیں کرنی ہیں، مدینہ منورہ پہنچ کر یہ عزم، یہ نیت ضرور ہو، یا اللہ یہ انصار کا شہر ہے، یہ وہ شہر ہے جس کے اندر خیر خواہی تھی، انصار نے اپنا سب کچھ لگا دیا مہاجرین کے لیے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، ایسے مبارک لوگ ہیں جنہوں نے جا کر دین کو حاصل کیا۔ باقی تمام شہروں کے اندر اللہ کے نبی پہنچے، اللہ کے نبی کی جماعتیں پہنچیں، لیکن مدینہ والے دین لینے کے لیے خود مکہ گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو اپنے دلوں کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، ان کو سب کچھ دے دیا۔ اور جب خیبر کی فتوحات ہوئی ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے انصار کو بلا کر یہ کہا کہ اے میرے انصار صحابہ، تم نے مہاجرین پر بہت خرچ کیا ہے، آج اللہ نے بہت کچھ دے دیا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خیبر کے سارے مال میں مہاجرین کے درمیان میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور تم نے جو مہاجرین کو دیا ہے وہ تمہیں تمہارا واپس دے دیا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت، اگر تم راضی نہ ہو تو پھر یہ جتنا مال ہے ان سارے مال کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں، آدھا تمہیں دے دیتے ہیں، آدھا مہاجرین کو دے دیتے ہیں۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر خوش ہیں کہ جو خیبر کا مال ہے یہ بھی آپ مہاجرین کو دے دیجئے، اور جو ہم دے چکے وہ بھی انہی کے پاس رہنے دیجئے۔ خیر خواہی کا جب بھی کوئی نام آئے گا، ایثار اور ہمدردی کی کوئی بھی قیامت تک صورت پیدا ہوگی، یہ وہ صورت ہوگی جو انصار کر چکے، انصار اس کو اختیار کر چکے۔ آج بھی جو حضرات حج کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ قریب جب آتا ہے اور وہاں بسیں رکتی ہیں تو وہ فوری طور پر اندر آ کر کھانے کے لیے تقسیم کرتے ہیں، آج بھی۔ اور یہ شنید یہی ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے انتظام نہیں ہوتا، بلکہ مدینہ والوں کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ جو حج کے لیے آ رہے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جائیں تو یہ نیت ضرور ہو کہ اے اللہ ہماری جان اور مال اپنے دین کے لیے قبول فرما، اور مدینہ منورہ میں حاضری ہو تو اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اے اللہ اس جگہ کے اندر وہ بندے رہا کرتے تھے جنہوں نے خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت کو زندہ کیا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ دوسروں پر لگایا اور خرچ کیا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس کا ذرہ نصیب فرما۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے تو صرف لینا ہی سیکھا ہے، ہم نے تو جیبیں کاٹنا سیکھا ہے، ہم نے تو لے کر واپس نہ کرنا سیکھا ہے۔ اے اللہ مدینہ منورہ کی برکت سے اس امت کے اندر یہ خوبی دوبارہ زندہ فرما دے کہ ہم دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوں، ہم مہمانوں کا پیٹ بھرنے والے ہوں، ہم بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانے والے ہوں، ہم دوسروں پر اپنی جان اور مال کو نچھاور کرنے والے ہوں۔ مدینہ منورہ جائیں تو اس نیت کو، اس عزم کو بار بار دعاؤں کے ساتھ بھی، اور اس نیت اور عزم کو بار بار اپنے دل کے اندر بھی پیدا کرنا۔ مدینہ منورہ، انصار، مکہ فتح ہوا، رسول پاک علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارا مال غنیمت تھا، مکے کے ساتھ ہی حنین کی فتوحات تھیں، مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا مال مکہ مکرمہ کے ان بندوں میں تقسیم فرما دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ایک انصار میں سے ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، اما الرجل فقد اخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته۔ آج تو رسول پاک علیہ السلام کے دل مبارک، قلب مبارک کے اندر اپنے خاندان کی محبت بہت پیدا ہو گئی، اور رسول پاک علیہ السلام چونکہ مکہ سے گئے تھے، اسی قبیلے کے تھے، مکے والوں کی محبت اور مکے کی محبت آپ کے دل میں بہت آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تم میں سے کسی سے یہ بات سنی ہے؟ کسی نے یہ کہا تو صاحب انصار نے یہ کہا، ما قلنا الا ظنا باللہ وبرسولہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ضرور ہے
صرف اس نیت سے کہا، کوئی اعتراض کے طور پر نہیں کہا، اس نیت سے کہا کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں نہ رہ جائیں۔ آپ مکہ سے اس لیے مکہ چھوڑ کر گئے تھے کہ مکہ والوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ نے مکہ اس لیے چھوڑا تھا کہ مکے والوں نے آپ کو تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیا، آپ نے مکہ اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ تنگ کرتے تھے۔ آج جب حالات بدل گئے ہیں، مکہ مکرمہ والے بھی آپ کے اپنے اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کے خادم بن گئے ہیں، اے اللہ کے رسول صرف اس لیے کہا کہ کہیں آپ آج دوبارہ اپنے وطن یعنی مکہ ہی کے اندر قیام نہ فرما لیں اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت آئی تھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ آپ نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، نہیں، میں نے تمہارے ساتھ میں مدینہ کے اندر گیا ہوں، اب میری زندگی بھی تمہارے ساتھ اور قیامت تک میں نے مدینہ ہی کو اپنا وطن رکھنا ہے۔ صحابہ کا ایثار، انصار کا ایثار، انصار کی قربانیاں، رسول پاک علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اغفر الانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار، اے اللہ تو انصار کی بخشش فرما، اے اللہ انصار کی جو اولادیں ہوں ان کی بھی بخشش فرما، اور اے اللہ انصار کی اولادوں کی بھی بخشش فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول پاک علیہ السلام بالکل اپنی مبارک زندگی کے بالکل آخر کے اندر سر مبارک میں بڑا شدید قسم کا درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف نہ لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ انصار نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ٹولیاں بنا بنا کر رونا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، بھائی کیا ہوا؟ کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی خالی ہے، جس مصلی پر آپ نماز پڑھاتے تھے اس پر صدیق اکبر نے نماز پڑھائی ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا جی انصار بہت بے قرار بے چین ہیں، بڑی پریشانی کے اندر ہیں، آپ کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ کو دیکھا نہیں 2-3 دن سے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ساتھ تشریف لائے صرف انصار کی دلجوئی کے لیے، اور آ کر آخری اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اوصیکم بالانصار، اے لوگو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ اوصیکم بالانصار فإنہ کرشی وعیبتی، اس لیے کہ انصار میرے دل کے ٹکڑے ہیں، انصار میرے دل کے ٹکڑے ہیں، ان کے ساتھ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں احسان کا معاملہ کرنا۔ قضوا الذی علیہم وبقی الذی لہم، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے سب کی سب ادا کر دی ہیں، اور جو ان کے حقوق تھے وہ سارے کے سارے باقی ہیں۔ اللہ جب بھی توفیق دے، 1 دفعہ زندگی میں، 2 دفعہ، 4 دفعہ، جتنی دفعہ بھی اللہ توفیق دے، اس عزم کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ حج کا سفر کیا جائے۔ جہاں حج کو سیکھنا ہے وہ اپنی جگہ پر، جہاں عمرہ کو سیکھنا ہے وہ اپنی جگہ پر، جہاں دعائیں کرنے کی نیت کرنی ہے وہ اپنی جگہ پر، جہاں ان شہروں کی عظمت کو سوچنا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس بات کا عزم، اس بات کی نیت، اس بات کا ارادہ ضرور ہو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ یہ قربانی والی جگہ ہے، اے اللہ اس جگہ کے اندر ہمیشہ وہ بندے آتے رہے تیرے محبوب اور مقبول بندے جنہوں نے سب کچھ لگایا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی کچھ لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جب مدینہ منورہ حاضری ہو تو وہاں اس بات کو سیکھنے کی نیت سے جانا ہے کہ میں نے امت کے لیے، انسانیت کے لیے خیر خواہی سیکھنی ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں کس لائن پر چلنا شروع کر دیا کہ خیر خواہی ہمارے اندر سے نکل گئی۔ ہم نے صرف اپنے آپ کو سوچنا شروع کر دیا، صرف اپنا پیٹ، صرف اپنا گھر،
صرف میری اولاد، یہ جو سوچیں ہیں یہ مسلمان کی سوچ نہیں۔ مسلمان تو خیر خواہ ہے، مسلمان کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے بھی، اپنے کے لیے بھی، غیر کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، ترا کہ میسر شود ای مقام، کہ بعد و ستانت خلاف است و جنگ۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان تو وہ ہوتے تھے جن سے دشمن بھی محفوظ رہتے تھے، کسی دشمن کو بھی خطرہ نہیں ہوتا تھا، دشمن بھی سمجھتا تھا ٹھیک ہے دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن یہ مسلمان ہے، اس سے میری عزت بھی محفوظ ہے، اس سے میرا مال بھی محفوظ ہے۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، ترا کہ میسر شود ای مقام، کے بعد و ستانت خلاف است و جنگ۔ ارے بھائی ہم کہاں وہاں پہنچ سکتے ہیں، ہمارا گریبان تو ہمارا ہاتھ تو بھائی کے گریبان پر ہے۔ آج تو بدبختی یہاں تک آ گئی کہ بیٹا باپ کا گریبان پکڑے ہوئے ہے، کوئی ماں کا گریبان پکڑے ہوئے ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے تو کوئی بچا ہوا نہیں، ہماری زبان سے کوئی بچا ہوا نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو تھا وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا بچ جائے۔ آج ہماری زبان ہاتھ سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں۔ کہاں چلے گئے ہم، کہاں پہنچ گئے ہم، کس گڑھے میں پہنچ گئے ہیں، کب واپسی ہوگی، کب آئیں گے؟ اگر مدینہ منورہ اللہ کسی کو توفیق نصیب فرما دے تو صحابہ کا ایثار، صحابہ کی ہمدردی، صحابہ کی مہمان نوازی، صحابہ کا رحمت للعالمین ہونا، صحابہ کا یہ ساری خوبیاں اور صفات جو انصار کے اندر تھی، اس کو ضرور سیکھنے کی نیت کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا، اور مکہ مکرمہ کے قیام کے اندر اللہ سے اے اللہ تو ہماری جان کو، ہمارے مال کو، اللہ بھی اسی جان اور مال کو قبول فرماتے ہیں جس کی کوئی قدر ہوتی ہے۔ اے اللہ تو ہماری جان اور مال کو باقیمت بھی بنا دے اور قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ آپ کے لیے سارے کام آسان ہیں، تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ جو حضرات حج کا ارادہ فرماتے ہیں اپنی ساری خیر کی نیتیں کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے قیام کے اندر قربانی کی نیت کرنا اور مدینہ منورہ کے قیام کے اندر ایثار اور ہمدردی اور خیر خواہی کی نیت کرنا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔